من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. یہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے. اس مہینے کے شروع ہونے پر شیطان ایک بڑا خطرناک کھیل کھیلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے عقیدے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ فکر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے. سفر کے مہینے میں نحوست ہے. شیطان نے تقریباً سال کے ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت رواج دینے کی ایک سازش تیار کر رکھی. جیسے شیخ الاسلام کا قول ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیطان دو طرح کی بدعتیں جاری کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک بدعت ماتم سینہ کو بھی، اور یہ بیج وہ روافض کے اندر ہوتا ہے اور یہ مہینہ روافض نے ماتم کے لیے، نوحہ خوانی کے لیے، سینہ کوبی کے لیے اور صحابہ کرام پر تبرہ کے لیے مختص کیا ہوا. دوسری بدعت خوشی کی بدعت. یہ خوارج یا عبادی لوگ ہیں، عمان میں آج کل اکثریت ہے ان کی. وہ چونکہ ان کے سینوں میں اہل بیت کی عداوت ہے تو وہ محرم میں خوشیاں مناتے ہیں. جیسے ان کے لیے عید آ گئی، اچھے کپڑے پہننا اور پھر چراغاں کرنا اور اچھے اچھے پکوان تیار کروانا، بچوں میں عیدی تک تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ. تو محرم کے شروع ہوتے ہی شیطان ان دو قسم کی جماعتوں سے دو قسم کی بدعات کا کام لینے میں، کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جیسے رجب کا مہینہ ہے تو رجب میں جناب کنڈے ہوں گے، اور رجب میں چونکہ نبی علیہ السلام کو معراج ہوا تو اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی. حالانکہ رجب میں معراج ثابت نہیں، اور اگر ثابت ہو بھی تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ رات کئی بار آئی. صحابہ کرام بھی موجود تھے. آپ نے کسی عبادت کو اختیار نہیں کیا. شعبان شروع ہو جائے تو جناب 15ویں شعبان، شب برات، اس کا احیاء، اس کی عبادت، حالانکہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. تو یہ مختلف مناسبتوں سے مختلف مہینوں میں شیطان اپنا وار کرتا ہے. سفر کے تعلق سے شیطان کا وار کیا ہے کہ یہ مہینہ منحوس، اس میں نحوست، اور یہ بڑی گہری سازش ہے. یہ عقیدے کی خرابی. اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ سال کے 12 مہینے اور یہ سارے مہینے، سارے دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے. اور آپ کہیں کہ یا اللہ تیرا پیدا کرتا فلاں مہینہ منحوس. اللہ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، رمضان ہو، شوال ہو، شعبان ہو، اللہ تعالیٰ کے دن ہیں بنائے ہوئے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو دلکار رہے کہ یا اللہ تو نے جو فلاں
مہینہ بنایا ہے سفر کا وہ منحوس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منگل کا دن منحوس ہے، منگل کو سفر نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ دن ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات. اور آپ کہیں کہ یا اللہ تیرا فلاں بنایا وہ دن منحوس. اللہ تعالیٰ کو درکار نہیں. اس کی خلق کا چیلنج بہت بڑی بدعقیدگی ہے. اور ہم عجیب لوگ ہیں. یہ ہمارے عقیدوں کی کمزوری میں بدشگونی کا بڑا گہرا کردار. انسان اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات. سامنے سے کالی بلی گزر جائے ہم ڈر جاتے ہیں. بلی ہمیں ڈراتی، انسان کو جو چاند پہ پہنچا ہو، ایٹم بم کا موجد ہے، بلی سے ڈر جاتے. اور کچھ لوگ اپنا سفر چھوڑ کے واپس آ جاتے کہ سامنے سے کالی بلی گزر. کتنے گندے عقیدے. یہ سندھ ہمارا جانا ہوتا ہے، رستے میں کئی درخت ہم نے دیکھے، درختوں پر پٹیاں لپٹی ہوئی، دھاگے، پٹیاں، کپڑے، کہ اس سے ہمارا شر ٹل جائے گا. یہ دھاگے مشکل کشا ہے. اکثر گاڑیاں آپ دیکھیں، گاڑیوں کے پیچھے کالی پٹی بندھی ہوئی. اتنے گندے عقیدے. اشرف المخلوقات اور کالی پٹی کو مشکل کشا مانتے ہیں کہ اس سے حادثے نہیں ہوں گے، ہم بچ جائیں گے. گھر کی چھت پہ کوا بول جائے جناب کو مہمان آنے والا ہے، الو بول جائے ہم الو بن جاتے. کوئی مرنے والا، کسی کی موت آنے والی، الو کے تعلق سے ہم کیسے کیسے جملے بولتے ہیں اور الو ہمیں الو بنا دیتے. یہ انسان کا عقیدہ کتنا کمزور عقیدہ، بالکل مشرکانہ عقیدہ، جاہلیت کے دور والا. ان کے یہاں ایک عقیدہ تھا تطیر کا. تطیر کا معنی جب وہ گھر سے نکلتے تو کوئی پرندہ جو نظر آتا ان کو، پہلا پرندہ، اس کو اڑا کے دیکھتے. اگر وہ دائیں طرف گیا تو سمجھتے سفر مبارک ہے، بائیں طرف گیا یہ سفر منحوس ہے، واپس لوٹ آتے. یہ جاہلیت کا عقیدہ، اسلام سے قبل مشرکین کا عقیدہ. پرندوں سے پھال لیتے، پرندوں کو اڑا کر دیکھتے. دائیں طرف جانا بائیں سے برکت ہے اور بائیں طرف جانا بائیں سے نحوست. اور آج لوگ پرندے لیے بیٹھے، طوطے لیے بیٹھے، گندے کپڑے، گندی حالت، تعفن جسموں سے پھوٹ رہا ہے اور ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. واہ انسان واہ. اس کے پاس جاتے ہیں، جی ہماری قسمت کا حال بتاؤ، کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے. اس غلیظ ترین انسان سے. اور وہ غلیظ ترین انسان طوطے سے پوچھتے کہ جو بندہ ہے اس کی قسمت کا حال بتاؤ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کی بجائے اس قسم کے لوگوں کو اپنے سروں پر سوار کرتے ہیں، اور وہ لوگ پھر آگے طوطوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کی قسمت کا حال بتاؤ. یہ انسان کا عقیدہ ہے. صبح اٹھتے ہیں، کسی ایسے شخص پر نگاہ پڑ گئی، بیچارہ جو غریب ہے، مفلوق الحال ہے، پھٹے ہوئے کپڑے، ہم ڈر جاتے کہ صبح صبح یہ متھے لگ گیا، اب پتہ نہیں دن کیسے گزرے گا، آج نقصان ہوگا، یہ ہوگا اور وہ ہوگا. کوئی نقصان ہو جائے تو سارا ملبہ اس پہ ڈال دیتا. یہ نقصان اس لیے ہوا کہ فلاں شخص صبح صبح متھے لگا تھا، فلاں شخص کو دیکھا. یہ ہمارے عقیدے. اشرف المخلوقات، اور یہ اس کے خوف کا عالم. دھاگوں سے ڈرتا ہے، کپڑے کی پٹیوں کو مشکل کشا مانتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، الو سے ڈرتا ہے، کمبوں سے ڈرتا ہے.
یہ ہمارے عقیدے. یہ جو بدشگونی کا وار ہے جو شیطان نے ایک حربہ ایک شوشہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، انتہائی بد عقیدگی کا مظہر ہے. یہ انتہائی بد عقیدگی، خراب عقیدے، گندے عقیدے. اسی میں ایک یہ سفر کا مہینہ جناب، یہ نحوست کا باعث، منگل کا دن نحوست کا باعث. منگل کو سفر نہیں کرنا چاہیے، بدھ کو سفر نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ یہ دن بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ مہینے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کو منحوس کہنے کا ہمیں کیا اختیار، کس نے اختیار دیا؟ یہ فیصلہ کس نے دیا ہے؟ یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ نہیں، تیرا توکل اللہ رب العزت پر ہو، تیرا ایمان اور یقین اللہ رب العزت پر ہو. کوئی خیر ہو کوئی شر ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. خیر اور شر کے فیصلے اللہ فرماتے ہیں، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں. اس لیے کسی مخلوق کے ساتھ اس قسم کا تعلق جس میں بدعقیدگی ظاہر ہوتی ہے انتہائی خطرناک، جس سے گریز کرنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے. یہ شرکیہ باتیں ہیں، اور شرک جو ہے کسی صورت قابل قبول نہیں. شرک چاہے پہاڑ کے برابر ہو یا سوئی کے ناکے کے برابر ہو، دونوں تباہ کن ہیں. یہ نہیں کہ بڑا شرک پہاڑ جیسا شرک تباہ کر دے گا اور چھوٹے موٹے شرک کو حرج نہیں. نبی علیہ السلام نے سب سے چھوٹا شرک ریاکاری قرار دیا. شرک اصغر ریاکاری. جس عمل میں ریاکاری آ جائے وہ عمل قابل قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ شرک اصغر میں مبتلا ہو گیا. نیکی کرتے ہو اللہ کو دکھانے کے لیے، آپ نیکی کر رہے ہیں کسی بندے کو دکھانے کے لیے، شرک اصغر ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے دن کچھ لوگ کھڑے ہوں اپنی نیکیاں لے کر، ڈھیروں نیکیاں، ان کا حساب و کتاب نہیں ہو رہا. بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایھا المراؤون، اے ریاکارو، اذهبوا الی من رأیتم، تم نے جنہیں دکھانے کے لیے یہ نیکیاں کی ہیں ان کے پاس سے لے لو. کچھ ملتا ہے تو ان سے لے لو، میرے پاس کچھ نہیں، سب نیکیاں برباد. وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون. نیکیاں لے کر خوش ہیں، ڈھیروں سامنے پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ اچانک صادر ہوا جو ان کی توقع کے خلاف تھا. توقع یہ تھی کہ ہم کامیاب ہیں، یہ ڈھیروں نیکیاں ہمیں جنت میں پہنچا دیں گی. لیکن جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا بالکل ان کی توقعات کے برعکس، سب نیکیاں برباد. ان اناس من امتی یأتون یوم القیامہ بأعمال کامثال جبال تہامہ یجعلها اللہ ہباء منثورا. یہ ریاکار لوگ یہ آئیں گے قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر، بڑی بڑی نیکیاں. جیسے آپ کسی پہاڑی علاقے میں جائیں تو چوٹیاں، ایک چوٹی، دوسری چوٹی، تیسری چوٹی، اس طرح ان کے اعمال جو ہیں وہ قیامت کے دن پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوں گے، بڑی بڑی چوٹیاں، اونچی اونچی. اور اللہ یجعلها ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا، کوئی نیکی کام نہیں. حدیث پوری پڑھی، یہ ریاکار لوگ شرک اصغر ہے، شرک اصغر اور اعمال کو تباہ کر رہا. تو باقی جو شرک کی صورتیں اس سے بڑی ہیں، کس قدر یہ تباہ کن ہے. اور دین اسلام میں کوئی یہ تفریق نہیں ہے، چھوٹا بڑا شرک برابر ہے.
دونوں کا انجام جہنم ہے، دونوں کا انجام اعمال کی بربادی ہے، نیکیوں کی تباہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک جماعت آپ کے پاس آئی ہوئی تھی، کچھ لوگ کسی قبیلے کے، ایک جملہ کہہ گئے، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ انہوں نے مشیت جمع کر دی، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت جمع کر دی ایک جملے، صرف مشیت۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جعلتنی للہ عدلا، ندن کے الفاظ، تم نے یہ جملہ کہہ کر مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ اللہ کی برابری، صرف جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، صرف مشیت کی صفت۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے مجھے یہ جملہ کہہ کر مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، اللہ تعالیٰ کے منصب پر کھڑا کر دیا۔ حالانکہ جو انہوں نے بات کی وہ چھوٹے شرک کی، اور نبی علیہ السلام نے اسے بڑا شرک قرار دیا۔ یہ جملہ تمہارا گویا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف گئے، اور وہ صحابی شامل ہو گئے جو نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ سفر شروع کیا، ایک درخت نظر آ گیا، ذات انوات، ذات انوات۔ اس درخت کی تاریخ یہ تھی کہ جاہلیت میں لوگ اپنے اسلحے مشرکین مکہ اس درخت کے ساتھ لٹکایا کرتے، اس عمل کو باعث برکت سمجھتے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم جنگ کو نکلیں اپنے ہتھیار اس درخت سے معلق کر دیں تو کامیابی ہوگی، فتح نہیں۔ اب یہ صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے انہیں وہ درخت نظر آ گیا، اتنی تربیت تو ہو چکی، اس درخت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مشرکین کا درخت۔ نبی علیہ السلام سے کہا کہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، کہ جیسے مشرکین کا یہ درخت ہے ذات انوات، جس کے ساتھ اپنے ہتھیار یہ لٹکایا کرتے ہیں، ایسا ہمیں بھی ایک بنا کے دے دیجیے، ایک درخت ایسا ہمارے لیے بھی متعین فرما دیجیے، ذات انوات جیسا، جس پر ہم اپنے اسلحے لٹکایا کریں اور وہ لٹکانا ہماری فتح کا باعث بن جائے۔ ذات انوات، ہم نے عرض کیا نا کہ ایسے ذات انوات بہت بن چکے ہیں، لوگوں پر دھاگے باندھتے ہیں، کپڑوں کی پٹیاں لپیٹتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا ایک ذات انوات تھا، اور یہ کلمہ کو لوگ ایسے بیسیوں سینکڑوں ذات انوات بنائے بیٹھے۔ ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا رحم آ سکتا ہے، انعام نازل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک بچے پر کئی لاکھ روپے قرضہ ہے، تو قرضہ تو ہوگا، اس کا سبب وہ سمجھتے ہیں کہ حکام کی نااہلی ہے، مگر اس کا سبب شرک ہے اور توحید سے بغاوت ہے۔ اللہ کے نظام سے بغاوت کرو گے تو یہ سارے مفاسد تمہیں اپنے لپیٹ میں لے۔ جس قوم کے ہزاروں ذاتی انوات بن جائیں وہ قوم کسی خیر کے مستحق نہیں۔ تو ان نئے نئے داخل ہونے والوں نے درخت کا مطالبہ کر دیا کہ ایسا درخت ہمیں بھی متعین فرما کر دے دیجیے تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیار اس پر لٹکایا کریں اور فتح ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قولکم ھذا کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام، تمہاری یہ بات بنی اسرائیل کی بات جیسی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا تھا، ان کا مطالبہ اور تمہارا مطالبہ برابر ہے۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ایک درخت۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں، بت ہیں جن کو وہ پوجتے ہیں، ایسا ہمیں بھی ایک الہ
بنا کر دے دو. ان کا مطالبہ پورے معبود کا تھا، ان کا مطالبہ ایک درخت کا ہے. کہاں درخت اور کہاں پورا معبود؟ وہاں کے دونوں مطالبے برابر. یہ بات چھوٹی ہے اگرچہ بظاہر، وہ بات بہت بڑی ہے، لیکن چونکہ وہ بھی شرک ہے اور یہ بھی شرک ہے. شرک ہونے کے اعتبار سے، جہنم میں پہنچانے کے اعتبار سے، اعمال کی تباہی اور بربادی کے اعتبار سے دونوں باتیں، دونوں جملے برابر ہیں. تو یہ بدعقیدگی در حقیقت یہ شرک کی بھیانک صورتیں ہیں. اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. اور یہ بدشگونی اور یہ عقیدے یہ بالکل خلاف شریعت. ہم کل بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ سفر کے تعلق سے نحوست کی کیا باتیں ہیں، کیا اس کے اثرات ہیں، اور دین ہمیں کیا نصیحت دیتے ہیں اس تعلق سے، اور کیا توحید خالص اور اس کی برکتیں، کیا اس کے فائدے دنیا کے اور کیا اس کے فائدے آخرت کے. لیکن سر رس یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، کوئی چیز بدشگونی کا باعث ہے. نہ کوئی جگہ، نہ کوئی دن، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی مقام، نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء میں کوئی نحوست نہیں. اپنی سیاہ کاریوں کو، ان سیاہ کاریوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کو دنوں پر مت ڈالو. قصور ہمارا ہے گناہوں کا، گناہوں کی سزا ہمیں ملتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سفر کا مہینہ ہے ہی منحوس، سیاہ کاری تیری، گناہ تیرے، اس کی سزا تجھے ملی، تو نے مہینے پر ڈال دی، یہ دن ہے ہی منحوس. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے بڑی تکلیف دیتا. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتے. اللہ کو تکلیف نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقصوا فی ملکی شیئا. اللہ کے بندو، اگر تم سب کے سب، تمہارے اگلے پچھلے جن انسان سارے فرعون بن جائیں، پوری کائنات فرعون بن جائے، جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، پوری دنیا فرعون بن جائے، میری بادشاہت میں ایک ذرہ کی کمی نہیں کر سکے. اور اگر ساری کائنات مثل محمد بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکے. اس کی شان کمال ہی کمال. ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے؟ یہ سب الدہر، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں. وہ اندہر، زمانہ میں ہوں. میں زمانہ کیسے ہوں؟ اقلب اللیل والنہار، راتوں اور دنوں کو میں تبدیل کرتا ہوں. یہ تبدیلی میرے امر سے آتی. تو زمانے کو گالی دینا مجھے گالی دینا. سفر کا مہینہ بھی زمانے کا ایک حصہ ہے، منگل کا دن بھی زمانے کا ایک حصہ ہے. ان کو اگر منحوس کہو گے تو یہ سب اور یہ شتم اور یہ گالی اللہ کی طرف منسوب ہوگی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی نہ دو، فإنها تأتي بأمر اللہ، یہ اللہ کے امر سے آتی ہے. اب ہوا تیز چلی، کوئی چھت گر گئی، کوئی دیوار گر گئی، تو ہوا کو گالیاں دے رہے. اللہ کے امر سے آ رہی، یہ گالی اللہ کے امر کی طرف جا رہی. جب ہوا کے آثار دیکھو، بارش دیکھو، بادل دیکھو، تو فاسألوا اللہ من خیرها واستعیذوا بہ من شرها. گالی مت دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس ہوا میں، اس بارش میں جو جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جو جو شر ہے اس سے محفوظ رکھے. کیا دین کی تعلیم، کس طرح دین ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے. لیکن شیطان کس طرح ایسے شوشے چھوڑتا ہے جو عقیدے کو برباد کرنے والے ہیں. اس پر انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. بارک اللہ فیکم.
آخر دعوانا الحمد للہ.